یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک۔ شیطان، نفس اپنا، جس نے شیطان کو بھی شیطان بنا دیا، ابلیس سے، عزازیل سے وہ شیطان بن گیا۔ اور تیسری ہے شیطانی قوتیں، شیاطین الانس والجن۔ کلام مقدس نے آگاہ کیا، ہر ایک چیز جو ہر ایک موڑ پہ بتلایا کہ زندگی تمہاری تھوڑی ہے، تھوڑی ہونے کی وجہ سے یا کام یا ناکام، ہوشیار ہو جاؤ ہر پہلو پہ۔ تو شیطانی قوتیں آئیں، وہ بھی مسلم، نوح علیہ السلام کے کشتی سے جو اترے سارے مسلم تھے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ جب اپنی مقصد، مفاد، حسد بری بلا ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، جب اپنا وجود میں حسد آ جائے، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ اس بری بلا سے بچاؤ، کیونکہ حسد پڑا ہوا ہے۔ جس نے ابلیس کو مردود کیا وہ حسد ہے، وہ ہم میں بھی پڑا ہوا ہے۔ انسان اپنا بچا خود کرے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ تاکہ ان کے معاشی نظام خراب ہو جائیں، باقی بچے کھچے، یردوکم بعد ایمانکم، یہ واپس آ جائیں، یہ بھی چھوڑ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب عملی طرح پہ دلیں مرجھائی گئی، اندھیرا چھاتا جا رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں صرف ان کے بظاہر نام کے مسلم دکھ ہوتا ہے، مسلم اور جھوٹ بولے، مسلم اور ظلم، مسلم تو انصاف ہے، مسلم اور ملاوٹ، کون سا جرم ہے جو مسلمان ابھی ہم بڑھتے نہیں جا رہے ہیں؟ یہ ان کے پروگرام ہیں کہ یہ خود خراب ہو جائیں، ہم ان سے کیوں لڑیں، یہ خود ہی تباہ ہو جائیں گے، خود ہی کافر بن جائیں گے، جیسے آہستہ آہستہ بن رہے ہیں۔ کوئی نبی کہلا رہا ہے، کوئی امام کہلا رہا ہے، کوئی کیا کہلا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں قوت رکھی ہے، وہی رکھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تھی، ان کے زبان میں تھی، ان سے زبان سے جو نکلی قرآن شریف میں وہی قوت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو تو وہ معجزہ دکھائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقدس کتاب، کلام مقدس، کلام مجید، کلام قرآن کریم ہے، جو قیامت تک یہ اس میں معجزہ ہوگا، قوت ہوگی۔ جو بھی اسے اپنا لے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی قرآن شریف کے اوپر ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے عالموں کے اوپر، ارے بھائی پہلے تم گرامر پڑھاؤ، پھر بچوں کو یا بڑوں کو قرآن شریف اچھی طرح سمجھاؤ، پھر ان کو حدیث سمجھاؤ، پھر ان کو فقہ سمجھاؤ، پھر اور باتیں سمجھاؤ، ان کے جڑ میں تو قرآن بٹھاؤ۔ قرآن شریف کے خلاف حدیثیں، قرآن شریف کے خلاف تاریخیں۔ تاریخ اگر قرآن حدیث کے خلاف آئے تو تاریخ وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر حدیث مبارک کے نام پہ قرآن سے ٹکرائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہر طرح سے حملہ ہو رہا ہے معاشی۔ ایک آدمی کو خاص کر کے پاکستان میں جب یہ زندگی دیکھی، اس کو گرانے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، گرانے کے لیے، لیکن اس مسلم قوم کے اوپر رحم نہیں آتا۔ سب اکٹھے ہو جائیں، معاشی نظام بنیاد ہے، روٹی بنیاد ہے، ایندھن بنیاد ہے، گھر بنیاد ہے، بیوی بنیاد ہے، شوہر بنیاد ہے، تعلیم بنیاد ہے،
صحت بنیاد ہے، ضرورت بنیاد ہے. ان جماعتوں کو شرم بھی نہیں آتی. چند دن اکٹھے ہوتے ہیں کسی سے لڑنے کے لیے، پھر وہی باتیں. مذہبی آدمی اکٹھے ہو جاؤ، شیعہ ہو تم کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے، بریلی بھی کہتے ہیں ہم عاشق جنت میں جائیں گے، دیوبندی جنت میں جائیں گے، اہل حدیث جنت میں جائیں گے. تم کیوں نہیں مذہبی اکٹھے ہوتے ہو؟ چلو انسانیت کے لیے. تو مسلم نام ہے عقائد کا. صلاۃ نماز 9 سال کے بعد آئی، 15 سال کے بعد میں روزہ آیا، زکوٰۃ آئی، 17 سال کے بعد میں جوا بند ہوئی، شراب بند ہوئی. شراب بھی پیتے تھے نماز میں بھی. آگے چل کے بیاج بند ہوا. یہ سارا نظام جو دنیا کے چلانے کا ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان پڑھ جبریل نے کہا اقرا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے میرے بھائی یہی تو نبوت کی نشانی ہے کہ مخلوق میں کسی کے پاس پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہی تو اس کی نبوت کی نشانی ہے. ان پڑھ لو اے ان پڑھ شخص نے پوری دنیا کی رہنمائی کی، اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اللہ نے یہ رکھا نہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کسی کے پاس پڑھا ہے. ان پڑھ لوگ آج تک تم دیکھو قرآن سے ہی مقابلہ، جو نئی بات ہو قرآن کہتا ہے کل یوم ہو فی شان، ہر دن جو نئی بات ہوتی ہے وہ میرے رب کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کے شؤون سے فائدہ لے لو. اگر قرآن شریف کو مولوی صاحب نہیں سمجھتے حقیقت میں، تعصب میں، فرقہ میں، زود رنجی میں، تو اس میں قرآن شریف کا کیا قصور ہے؟ وسعت کل شیء، وسعت کل شیء رحمتن، اے موسیٰ میری رحمت ہر چیز پہ ہے. تو رحمت کا کوئی فائدہ لے نہ لے، میری رحمت لا شریک ہے. میرے ماپے جو ہے تراجو ہے لا شریک ہے، میرا قلم لا شریک ہے، میری تقدیر لکھی ہوئی لا شریک ہے. تو پہلے اسلام جو بنیاد ہے وہ ہے عقائد. عقد ہل گیا، نہ شیعوں کو رہا، نہ بریلویوں کو رہا، نہ دیوبندی کو رہا. مجھے کسی کے کوئی دشمنی ہے، نہ اہل حدیث کو رہا. چلو حدیث کے نام پہ، حدیث کو کون نہیں مانتا بھائی؟ حدیث میں بھی کمزوری کتاب، وہ کمزور کتاب ہیں انسانوں کے نام پہ، ان میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، اچھی بھی ہو جاتی ہے. کوئی ان کی مخالفت نہیں، حدیث کے سوا کام نہیں چلے گا. 9 تاریخ ذوالحج کی حدیث سے نکالیں گے، زکوٰۃ کا نصاب حدیث سے نکالیں گے، نماز کا طریقہ حدیث سے نکالیں گے. تو قرآن شریف نے کہا سن لو، کم از کم ان کو چھوڑو بھائی، اپنے شام کے بنیاد پہ تو چھوڑو، رحم کرو. مقدس کتاب نے کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، آیت نمبر 5 پارہ 26 سورت احقاف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیانی، کہا کہ دیکھو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے شخص سے جو شخص پکار رہا یہ گمراہ ہوگا، راہ ان سے نکل گئی، بھول گیا، راہ بھول گیا، راستہ بھول گیا اسلام کا. ممن يدعو، اس شخص کو پکارتا ہے، وہ اچھا شخص ہے، وہ نبی ہے، وہ ولی ہے، وہ علی ہے، وہ شہید ہے، وہ زاہد ہے، وہ عابد ہے. اچھوں کو دنیا پکارتی ہے، بنیے بھی اچھے سمجھتے ہیں، یہودی بھی اچھے سمجھتے ہیں، نصارہ بھی اچھے سمجھتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ بھی اپنوں کو اچھے سمجھ کے پکارتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا من دون اللہ، وہ شخص جو پکارتا ہے، جس شخص کو من لا یستجیب لہ، جس شخص کو پکارا چاہے نبی ہو چاہے علی ہو، وہ بعد میں ولی تو نیچے ہے. ہمارا پیغمبر تو خاتم النبیین، سارے نبیوں کا سردار ہے. من لا یستجیب لہ، جس کو بھی پکارا، بے شک علی کو پکارو، نبی کو پکارو، جتنے بھی قبریں والے ہیں
اللہ گواہ ہے، قرآن شریف گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت گواہ ہے، جس کو بھی پکارو وہ قبول نہیں کرتا، اسے جواب نہیں دیتا۔ دو چیزیں ہیں، اور انہوں نے تو انکار کیا تو مسلم بن کے، مسلم قوم بڑی بہادر قوم، جان باز قوم ہے، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یہ مسلم قوم جان باز قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے، مگر انہوں نے اپنے کو بھلا دیا، اپنے شان کو، اپنی عزت کو، اپنے رسول کو۔ نہ جواب نہ قبولیت، جس کو بھی پکارا علی ہو یا رسول ہو، غصہ کیوں آتا ہے؟ کیا یہ قرآن شریف نہیں ہے؟ اگر یہ قرآن شریف کی معنی نہیں ہے، شیعوں کو، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، صوفیوں کو، معتزلہ کو، جس کو میری چیلنج ہے، اگر قرآن شریف کی معنی یہ نہیں ہے تو مجھے پھانسی دے دو، کچھ حیا کرو۔ کیا ملے گا اس دنیا میں؟ کیا رکھا ہے؟ کیا ہماری عزت ہے؟ کیا دولت کی حیثیت؟ دولت اچھی چیز ہے، رحمت ہے، مگر وہ عارضی چیز ہے۔ عزت اصلی کلمے میں ہے، قرآن میں ہے، رسول میں ہے، اللہ کی وحدانیت میں ہے، حق میں ہے، باطل میں نہیں۔ یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ تو کیا کہا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جس کو بھی پکارو وہ تمہارے پکار سے بے خبر ہے۔ اگر اس قرآن کو تم مانتے ہو، اے شیعہ، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے اہل حدیث، تو یہ قبرستان پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مجاور بن کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ جب قبرستان والے کوئی نہیں سنتا، حدیثوں میں ہے، سنتا ہے، جو بھی بات کرو، قرآن شریف جو معجزہ ہے پیارے رسول کا، اگلے جو فرقان ہے اس قرآن شریف نے ان کو بھی فرقان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، وہ بھی فرقان ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ اس کی جو بھی باتیں تھیں وہ صحیح تھی، لیکن انسانوں نے انہوں میں خلط ملت کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اس قرآن کے اندر جب تک دنیا چلے گی خلط ملت کوئی نہیں بات ہوگی۔ وہی قرآن ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے پہلے دن نکلا۔ تم انکار کرو، سے کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا خدائی میں فرق ہوگا؟ کیا مصطفی میں فرق ہوگا؟ کیا حضرت علی کی عزت میں فرق ہوگا؟ کیا صحابہ کی عزت میں؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔